الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان له امام فقراءۃ الامام له قراءۃ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاکرین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب زدنی علما ورب زدنی علما ورب زدنی علما ورب زدنی عملا وارزقنی فہما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام صدقہ الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آج جس مسئلے پر گفتگو کرنی ہے وہ مسئلہ قراءت خلف الامام ہے۔ قراءت خلف الامام کا مطلب امام کے پیچھے نماز میں قراءت کرنا۔ اور آسان کر لیں، اگر امام کے پیچھے نماز پڑھی جائے اور امام قراءت کر رہا ہو، چاہے اس کی آواز ہمیں آئے یا اس کی آواز ہمیں نہ آئے، جاری نماز ہو یا سری نماز ہو، اس میں امام کے پیچھے قراءت کرنی چاہیے یا قراءت نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم کیا کریں؟ اکثر لوگ یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، جی آپ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے تو آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ اب جن بندوں کو تحقیق کا نیا نیا جوش چڑھا ہوتا ہے، انہیں ایک آدھ حدیث دکھا دی جاتی ہے اور حدیث دکھانے کے بعد وہ کہتے واقعتاً حدیث میں تو ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اب وہ اس حدیث کو دیکھ کر بجائے اپنے امام کے پاس جا کر اس سے پوچھنے کے وہ وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ واقعتاً امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے، اور امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی شروع کر دیتے ہیں، اور جو ایسا نہیں کرتا تو کہتے ہیں اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ لوگ وسوسہ ڈالتے ہی نہیں ڈالتے؟ جو نئے نئے وہ تحقیق کے میدان کے اندر وہ اترے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو تحقیق کر رہے ہیں، ہم تو حدیثیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، آپ اماموں کی بات مانتے ہیں، حدیث کی بات نہیں مانتے۔ دیکھیں، سب سے پہلے نقطہ اختلاف سمجھیں کہ نقطہ اختلاف کیا ہے، پھر اس کے بعد ایک ضابطہ سمجھیں اور پھر مسئلہ سمجھیں۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ نقطہ اختلاف یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے تین قسم کے لوگ ہیں۔ نمبر ایک، اکیلا نماز پڑھنے والا۔ نمبر دو، مقتدی بن کر نماز پڑھنے والا۔ اور نمبر تین، امام بن کر نماز پڑھانے والا۔ یہی تین افراد ہیں، یا اس کے علاوہ اور بھی ہیں؟ یہی تین افراد ہیں۔ اب ان میں سے اتفاق کس میں ہے اور اختلاف کس میں ہے؟ اکیلا آدمی نماز پڑھے گا تو نماز کے اندر تکبیر کے بعد ثنا کہے گا، تعوذ کہے گا، تسمیہ کہے گا، سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا اور سورت بھی پڑھے گا، باقی اعمال بھی سارے کرے گا، تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو جیسا اکیلا نماز پڑھنے والا یہ سارے کام کرتا ہے، اسی طرح امام بھی یہ سارے کام کرے گا تو تب جا کر نماز ہوگی۔ یعنی تکبیر بھی کہے گا، ثنا پڑھے گا، تعوذ پڑھے گا، تسمیہ پڑھے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورت ساتھ ملائے گا، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اختلاف ہمارا اکیلے میں بھی نہیں، اختلاف ہمارا امام کے اندر بھی نہیں۔ تو اختلاف کس میں ہے؟ مقتدی میں، کہ مقتدی امام کے پیچھے نماز پڑھے، اور نماز چاہے ظہر کی ہو، چاہے مغرب کی ہو، چاہے عشاء کی ہو، چاہے عصر کی ہو، اور چاہے فجر کی ہو، مقتدی امام کے پیچھے وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا یا سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا۔ یہ اختلاف ہے، اور اسی کو انشاءاللہ تعالیٰ آج آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں رکھنا ہے، پھر فیصلہ آپ نے خود کر لینا ہے۔ دوسری بات یہ سمجھے کہ ہر مسئلے کے اندر ساری چیزیں اختلافی نہیں ہوتی۔
کچھ اتفاقی بھی ہوتی ہیں، اور اتفاقی باتیں اگر ہمیں سمجھ آ جائیں تو اختلافی باتوں کو حل کرنا وہ آسان ہو جاتا ہے۔ اس پر ایک مثال دیتا ہوں۔ حضرت مولانا محمد امین صفدر اوقاری صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ نقل کیا اس پہ۔ ایک عیسائی پادری کے ساتھ گفتگو تھی، اور نقطہ اختلاف اس بات میں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں یا نبی نہیں۔ ظاہر بات ہے کہ مسلمان تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی مانتے ہیں اور آخری نبی بھی مانتے ہیں، جبکہ عیسائی وہ عیسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے۔ اب اختلاف اس بات میں تھا کہ وہ کہنے لگا ہم نبی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو مولانا محمد امین صفدر اوقاری صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن ہر مسئلے کے اندر سارے اختلافی پہلو نہیں ہوتے، کچھ اتفاقی ہوتے ہیں، اتفاقی طے کر لیے جائیں، اختلافی خود حل ہو جائیں گے۔ نبی ہونے کی کیا دلیل ہے؟ نبی ہونے کی دلیل آپ بتلا دیں، جو نبی ہونے کی دلیل آپ بتائیں گے اس سے بڑھ کر دلیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی بتا دوں گا۔ لیکن میں دلیل دوں گا کہ نبی ہونے کی یہ دلیل ہے، آپ نہیں مانیں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ مسئلے کے حل کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے پر دلیل دیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ نبی ہونے کے لیے کون سی دلیل چاہیے۔ اس نے اپنی کتاب کھولی اور کتاب کھولنے کے بعد کہا کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک کنواری وہ حاملہ ہوئی اور اس نے ایک بچے کو جنم دیا جو امانویل ہے۔ تو مولانا محمد امین صفدر اوقاری صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کہ یہ دلیل نبی ہونے کی نہیں ہے۔ دلیل وہ ہوتی ہے جو سارے انبیاء پر فٹ آ جائے۔ آپ کہتے ہیں ایک کنواری عورت اسے امید لگ گئی، پھر اس نے بچے کو جنم دیا، تو آدم علیہ السلام کہاں سے پیدا ہوئے؟ دلیل وہ ہوتی ہے جو سب پر صادق آ جائے۔ آدم علیہ السلام بھی نبی ثابت ہوں، نوح علیہ السلام بھی نبی ثابت ہوں، ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ثابت ہوں، ایسی دلیل دی جائے جو سارے انبیاء پر فٹ آ جائے۔ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ ایک کنواری نے وہ حمل ہوا، امید ہوئی اور اس نے ایک بچے کو جنم دیا اور اسے امانویل کہتے ہیں، تو امانویل کا مطلب یہ ہے بعض مقامات پر آپ معنی کرتے ہیں کنواری اور بعض مقامات پر آپ اس کا معنی کرتے ہیں جوان عورت۔ یہ بائبل ہے میرے سامنے، اسی بائبل میں یہ لفظ 18 مقام پر آیا ہے، 17 مقام پر آپ نے اسی لفظ کا معنی کیا جوان عورت، اور ایک مقام پر آپ اس کا معنی کیا کنواری عورت۔ 17 مقام پر جوان عورت اور ایک مقام پر کنواری عورت۔ پھر ایک مقام پر جو کنواری عورت معنی کیا ہے اس میں بھی کبھی آپ کنواری معنی کرتے ہیں، کبھی جوان عورت معنی کرتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں جوان عورت 17 مقام پر معنی کیا تو اس کا مطلب یہ کہ جوان عورت سے مراد آمنہ ہے اور امانویل سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اگر ایک لفظ کا معنی وہ قابل قبول ہے تو 17 لفظوں کا معنی بطریق اولا قابل قبول ہونا چاہیے۔ کہنے لگے جی نہیں یہ مسئلہ نہیں ہے، تھوڑا آگے چلیں۔ پھر مولانا محمد امین صفدر اوقاری صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، میں نے اس سے کہا بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تھے، وہ جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے، لیکن آپ ہی کی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکایا گیا تو انہوں نے کہا جی میرا اللہ اس نے مجھے چھوڑ دیا، اور ایک طرف کہتے ہیں کہ امانویل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ اس کے ساتھ تھا، جس کے ساتھ اللہ ہو وہ نبی ہوتا ہے۔ اور خود ان کے بارے میں آپ یہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے جب سولی پر ان کو چڑھایا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے میرے اللہ نے چھوڑ دیا، تو جسے چھوڑ دیا جائے وہ کیسے نبی بن گیا؟ اور یہ لفظ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ کہے ہیں، ما ودعک ربک وما قلی، کہ تیرا رب تجھے چھوڑنے والا نہیں ہے۔ تو اگر یہ دلیل بنانی ہے تو پھر یہ بات بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے۔ تو اب وہ بیچارہ پھنس گیا۔ جب تک ایک ایسا پیمانہ نہیں بنے گا کہ جس سے پتہ چل جائے کہ کس دلیل کی وجہ سے آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی سمجھا ہے، جو دلیل آپ دیں گے وہی دلیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دے دوں گا۔ اس نے ایک اور دلیل دی کہ نبی اس سے کہتے ہیں جو پیشن گوئی کرے،
تو مولانا محمد امین صفدر اوقاری صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار پیشن گوئیاں ہیں. تو وہ جو کچھ نوجوان بیٹھے یہ ساری بات سن رہے تھے، وہ کہنے لگے جی ہمارے اس پادری کے بس کا معاملہ نہیں ہے، تو ہم کسی اور کے پاس لے جاتے ہیں، کسی اور کو دکھاتے ہیں، کسی اور پادری کو لے کر آتے ہیں، فلاں فلاں پادری اس کو لے کر آئیں گے. تو امین صفدر اوقاری صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میری پیشن گوئی سن لو. اگر تو اسے یہ بتا دیا کہ محمد امین وہاں پر موجود ہے، وہ آئے گا نہیں، اور اگر آ گیا اسے مجھے دیکھ لیا تو مجھ سے مناظرہ نہیں کرے گا. تو پیشن گوئی پر بات ہوئی ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو پیشن گوئی دیتا ہے. اب اسے جب لینے کے لیے گئے 5 منٹ بعد وہ آ گیا، اسے بتایا نہیں تھا کہ آگے کون ہے. جب اس نے آ کر مولانا محمد امین صفدر اوقاری صاحب کو دیکھا، ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا. وہ کہنے کہ آپ میرے پاس نہ بیٹھیں، آپ وہاں بیٹھیں کیونکہ آپ تو مناظرہ کرنے کے لیے. اس نے کہا حضرت مجھے پتا ہوتا کہ آپ ہیں پھر تو میں آتا ہی نہ. تو امین اوقاری صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا تم نے کہا تھا کہ نبی وہ ہوتا ہے جو پیشن گوئی دیتا ہے، معاذ اللہ پھر تم مجھے نبی مان لو، میں نے پیشن گوئی دی تھی. تو کہا جی اس کے بس کی بات بھی نہیں، ایک اور کو لے کر آتے ہیں، ایک اور کو لے کر آئے. اس نے کہا نبی وہ ہوتا ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر عصا مارا تو دریا کے اندر سے 12 راستے بن گئے، وہی عصا انہوں نے پتھر پر مارا تو پتھر میں سے چشمے نکل آئے. تو امین صفدر اوقاری صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا میں نے ان سے پوچھا دریا کہاں پر تھا، زمین میں یا آسمان میں؟ کہا جی زمین میں. کہا عصا کہاں پر تھا؟ کہا عصا تو ہاتھ میں تھا. کہا عصا اور دریا کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ فاصلہ تو نہیں تھا. انہوں نے عصا اٹھایا اور دریا پر مارا، جب دریا پر مارا تو اس میں سے 12 راستے بن گئے. کہا یہ دلیل ہے کہ عصا ہاتھ میں ہو، اسے دریا پر مارا جائے تو 12 راستے بن جاتے ہیں، تو یہ نبوت کی دلیل ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر عصا ہاتھ میں ہو، وہ دریا پر بھی پہنچ جائے، دریا پر مارا جائے، اس میں سے 12 راستے بن جاتے ہیں، یہ نبوت کی دلیل ہے، تو جو چاند کو آسمان پر 2 ٹکڑے کر دے تو یہ نبی نہیں؟ اب وہاں تو ہاتھ بھی نہیں پہنچتا، آسمان پر ہے چاند، یہ زمین پر ہیں، ہاتھ سے صرف ایسے اشارہ کیا وہ 2 ٹکڑے ہو گیا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ جب آپ ایک دلیل، ایک پیمانہ بنا لیں گے کہ بھائی اس دلیل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے تو مسئلہ سمجھنا کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا. اب نبی کی نبوت پر جو دلیل وہ دے رہے تھے مولانا محمد امین صفدر اوقاری صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اسی دلیل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں دکھلا رہے تھے کہ اگر یہ دلیل ان کے نبی ہونے کی ہے تو یہ دلیل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں بطریق اولا پائی جاتی ہے. تو اس دلیل کی وجہ سے اگر وہ نبی بن سکتے ہیں تو اسی دلیل کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کیا ہیں؟ نبی ہیں. تو ہر مسئلے کے اندر سارے پہلو اختلافی نہیں ہوتے، کوئی اتفاقی بھی ہوتے ہیں. مسئلہ یہ ہے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی یا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی. اصل مسئلہ ہے قرات خلف الامام، یعنی امام کے پیچھے قرات کرنا. قرآن مقدس میں کتنی صورتیں ہیں جی؟ 114. پکی بات ہے جی؟ دیکھ لیں 114 صورتیں ہیں، پکے ہیں اس پہ؟ 113 صورتیں آپ امام کے پیچھے پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے. 113 تو کوئی بھی نہیں پڑھتا. 113 صورتیں امام کے پیچھے کوئی نہیں پڑھتا. نہ سورہ بقرہ پڑھتا ہے، نہ سورہ آل عمران پڑھتا ہے، نہ سورہ النساء پڑھتا ہے، نہ سورہ مائدہ پڑھتے ہیں، نہ سورہ حجر پڑھتے ہیں، نہ سورہ انعام پڑھتے، کوئی صورت نہیں پڑھتے. پڑھتے ہیں، کہتے ہیں جی امام صاحب نے پڑھ لی ہمارے لیے کیا ہو گئی؟ کافی ہو گئی. امام صاحب پر ہم اعتماد کر لیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ 113 صورتیں اگر امام پڑھے تو ہماری طرف سے ہو جاتی ہیں، تو 114 نے کیا قصور کیا ہے؟ وہ اگر امام پڑھ لے تو ہماری کیوں نہیں ہو سکتی؟ ایک شخص میرے درس قرآن کے اندر آیا، میں یہ مسئلہ بیان کر رہا تھا، مجھے کہنے لگا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اس کا معنی کریں. میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی 7 مثانی اور قرآن عظیم. کہتے ہیں 7 مثانی کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا سورہ فاتحہ کو. کہا اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سورہ فاتحہ الگ عطا کی اور قرآن عظیم الگ عطا کیا. قرآن الگ ہے اور سورہ فاتحہ الگ ہے. اب اگر مجھ سے سمجھاتا کہ یہاں عطف ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، اس سے میری یہ بات سمجھ آنے والی نہیں تھی. میں نے اسے جٹکی مثال سے سمجھا اور قرآن سے سمجھایا. میں نے کہا یہ آیت کہاں پر ہے؟ کہ سورہ حجر کے اندر. میں نے کہا اسی سورہ حجر کی پہلی آیت کیا ہے؟
میں نے کہا اس کو پڑھ، کہا الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین۔ میں نے جب یہ آیت پڑھی میں نے کہا تلک آیات الکتاب، تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیات ہیں، اور آگے اور یہ قرآن مبین ہے۔ میں نے کہا مجھے یہ بتا اس کا مطلب قرآن الگ ہے اور آیات الگ ہیں؟ کہتا نہیں جو آیات ہیں وہی قرآن ہے۔ میں نے کہا جو آیات ہیں وہی قرآن ہے، اسی طرح جو فاتحہ ہے وہی قرآن ہے۔ جو معنی یہاں کرتے وہ معنی وہاں کر لیں، جو معنی وہاں کرتے وہ یہاں کر لیں۔ ایک اور شخص آ گیا، وہ کہنے کا قرآن کے مقدس کے اندر کتنے پارے ہیں؟ میں نے کہا 30۔ کہتا پہلا پارہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ میں نے کہا جی الف لام میم ذالک۔ کہتا 30 پارے ہیں، پہلا پارہ الف لام سے شروع ہوتا ہے، ختم کہاں پہ ہوتے ہیں؟ میں نے کہا سورہ ناس پہ۔ کہا پھر کتنے پارے ہوئے؟ میں نے کہا جی 30۔ کہا شروع کہاں سے ہوا؟ میں نے کہا الف لام میم سے۔ کہا ختم کہاں پر ہوا؟ کہا جی والناس پہ۔ تو کہتا قرآن تو اس کا مطلب ہے قرآن یہ 30 پاروں کا نام ہے، سورہ فاتحہ قرآن کے اندر شامل نہیں ہے۔ میں نے کہا بڑا سوال کیا تو نے۔ میں نے کہا اچھا یہ بتا عورت ایام کے اندر قرآن کریم پڑھ سکتی ہے؟ کہتا جی نہیں۔ میں نے کہا سورہ فاتحہ؟ کہتے جی سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھ سکتی۔ میں نے کہا تو کہہ رہا تھا قرآن نہیں ہے سورہ فاتحہ، تو سورہ فاتحہ کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ اسے صرف قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، قرآن کے علاوہ باقی تو پڑھ سکتی ہے۔ میں نے کہا اچھا یہ بتا سورہ فاتحہ کو بغیر وضو کے ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس کو صرف پاکیزہ لوگ ہاتھ لگائیں، وضو کر کے ہاتھ لگائیں۔ میں نے کہا تو کہہ سکتا ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کو میں بغیر وضو کے ہاتھ لگا لوں؟ کہتا جی ایسا تو نہیں ہوتا۔ میں نے کہا سورہ فاتحہ کو بغیر وضو کے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، ایام والی عورت پڑھ بھی نہیں سکتی، اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ قرآن۔ اب میں نے کہا اب بات کو سمجھ، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کو اللہ تعالیٰ نے بطور مقدمے کے نازل کیا۔ قرآن کریم، پورے قرآن کریم کا خلاصہ 3 چیزیں ہیں: اللہ تعالیٰ کی توحید، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور بعد الموت یعنی مرنے کے بعد اٹھایا جانا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ سارے مضمون جمع کر دیے سورہ فاتحہ کے اندر۔ سورہ فاتحہ کے اندر جمع کرنے کے بعد اللہ نے وہ سارے مضمون 30 پاروں کے اندر کھول دیے ہیں۔ میں نے کہا جب آسمان سے نازل ہوئے تو 30 پارے تھے۔ میں نے کہا یہ 30 پاروں کی تقسیم بعد میں ہوئی، رکوع کی تقسیم بعد میں ہوئی، آیات کی تقسیم بعد میں ہوئی، زبر بعد میں لگی، زیر بعد کے اندر لگی، میں نے کہا پیش بعد کے اندر لگی، اس کے اوپر اعراب بعد میں لگے، رکوع بعد میں ہوئے، منزلیں بعد میں تقسیم کی گئی۔ میں نے کہا یہ ساری باتیں بعد میں، ایک ہے قرآن کریم کی ترتیب نزولی، یعنی آسمان سے جو قرآن نازل ہوا وہ کیسے نازل ہوا یہ دیکھا جائے گا۔ جب نازل ہوا تو سورہ فاتحہ قرآن کے طور پر نازل ہوئی، الگ نازل نہیں ہوئی، یہ تو تقسیم بعد میں کی گئی۔ یہاں سے یہاں تک، یہاں سے یہاں تک ایک پارہ ہے، یہاں سے یہاں تک دوسرا پارہ ہے، یہاں سے یہاں تک تیسرا پارہ ہے۔ اب اس سے بات سمجھ آ گئی۔ تو میں نے کہا سورہ فاتحہ بھی قرآن ہے اور باقی 30 پارے وہ بھی کیا ہے؟ قرآن ہے۔ جیسے باقی 30 پاروں کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے، اسی طرح سورہ فاتحہ کو بھی بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اور جس طرح میں نے کہا ایک ایام والی عورت جو قرآن کریم کو اپنے ایام میں نہیں پڑھ سکتی، وہ سورہ فاتحہ باقی قرآن کو نہیں پڑھ سکتی، تو سورہ فاتحہ کو بھی نہیں پڑھ سکتی۔ میں نے کہا بات سمجھ آ گئی؟ کہتے آ گئی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنی چاہیے، تو عقلی بات تھی، کوئی قرآن و حدیث سے بھی دلیل دے دیں۔ میں نے کہا قرآن کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو تمہیں پیچھے خاموش رہنا چاہیے۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کان لگا کر سنو، وَأَنصِتُوا اور خاموش رہو۔ تو کہنے لگا جی یہ آیت تو خطبے کے بارے میں نازل ہوئی، جمعے کا جو خطبہ ہے اس کے بارے میں نازل ہوئی۔ اب اس طرح کی باتیں نا وہ سکھلا دی جاتی ہیں وسوسہ ڈالنے کے لیے، ایک آدھ بات سکھلا دی جاتی ہے، وہ آ کے بس ایک کو گمراہ کیا، دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو، پانچویں کو، اسے بتایا جاتا ہے یہ تو ایسے ہے، یہ ایسے ہے۔ مولوی آپ کو صحیح بات نہیں بتاتے۔ ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ اسکول ٹیچر کے پاس جائیں وہ آپ کو صحیح نہ پڑھائے، ایسے ہو سکتا ہے کہ میڈیکل کالج کے اندر جائیں وہ آپ کو صحیح میڈیکل کا کورس نہ کروائے، ایسے ہو سکتا ہے کہ انجینئر کے پاس جائیں آپ کو انجینئر کا کورس صحیح نہ کروائے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن کا فن ہے وہ اپنا فن صحیح سے کہیں اور علماء اپنی بات کو صحیح نہ بتلائیں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جیسے باقی اپنے علوم اور فنون کو آپ کو ایمانداری کے ساتھ سکھاتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، اسی طرح علماء دین بھی آپ کو ایمانداری کے ساتھ اپنے علوم اور فنون پڑھاتے بھی اور مسائل بتاتے بھی ہیں۔ آج صبح مجھے ایک ساتھی نے مسئلہ پوچھا،
کہا بینک کے اندر سے لون لینا کیسا ہے؟ میں نے سب بتایا لون کی صورت کیا ہے؟ کہا جی ہمارے اکاؤنٹ کے اندر آ جائیں گے۔ میں نے کہا پھر؟ کہا اس کے بعد جس دن ہم اس کو نکلوائیں گے اس دن اس پر چارجز لگیں گے، اور چارجز لگنے کے بعد اگر ہم ایک دن کے بعد اس کو واپس کر دیں گے، اکاؤنٹ میں ڈال دیں گے، تو ایک دن کی چارجز کی کٹوتی ہوگی۔ تو کیا یہ سود ہے یا نہیں؟ میں نے کہا وہ چارجز آپ کو واپس ملیں گے؟ کہنے لگا چارجز واپس نہیں ملیں گے۔ میں نے کہا وہ رقم جب نکلواتے ہیں تو کچھ ٹیکس لگاتے ہیں اس کے اوپر، نکالنے پر 50,000 یا 1 لاکھ سے زیادہ نکالیں تو ٹیکس لگا دیتے ہیں، کچھ چارجز لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو آپ نے ATM استعمال کیا ہے یا جو چیز استعمال کی ہے اس کا ہم وہ لگا رہے ہیں۔ میں نے کہا وہ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا آپ نے 1 ماہ کے بعد وہ پیسے جمع کروائے اور 1 ماہ میں 30 دن ہوتے ہیں، اب کیا صورت ہوگی؟ کہنے لگا روزانہ کی چارجز شمار کی جائیں گے، یعنی جتنے دن آپ نے بینک سے پیسے نکلوا کے رکھے ہیں وہ چارجز شمار ہوں گے۔ میں نے کہا اچھا مثال لے لیتے ہیں، 10 روپے پہلے دن چارجز پڑے تو 10 دن اگر آپ اور پیسے جمع نہ کروائیں تو پھر کہتا جی 100 روپیہ۔ میں نے کہا جی 30 دن جمع نہ کروائیں تو کہتا 300 روپیہ۔ میں نے کہا اچھا جب یہ آپ پیسے واپس جمع کروائیں گے تو وہ پیسے آپ کو ملیں گے؟ کہنے لگا جی نہیں ملیں گے۔ میں نے کہا یہی تو سود ہے، اور سود کا نام تبدیل کر دیا۔ پہلے زمانے میں یہ جو گانے گاتے تھے یا ڈھول پیٹا کرتے تھے ان کو کیا کہتے تھے؟ مراسی کہتے تھے، مراسی کہتے تھے۔ اور آج کل کیا کہتے ہیں؟ آج کل فنکار کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی؟ یہ فنکار ہیں، اور ان کے ایک اور نام ہے گلوکار اور سنگر، یہ نام آگے، سنگر، گلوکار، فنکار۔ تو گلوکار کہنے سے یا فنکار کہنے سے یا سنگر کہنے سے وہ کام تبدیل نہیں ہوتا، کام وہی ہے۔ وہ کیا تھا؟ پہلے بھی ڈھول بجاتے تھے اب بھی ڈھول بجاتے ہیں، پہلے بھی باجا بجاتے تھے اب بھی باجا بجاتے ہیں۔ نام کے تبدیل ہونے سے کام تبدیل نہیں ہوتا۔ تو یہ کچھ باتیں سکھلا دی جاتی ہیں بطور وساوس کے، وسوسہ ڈالنے کے لیے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسی صورت پڑھنی چاہیے، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اللہ انسانوں اور جنوں میں سے جو دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں ان سے تیری پناہ چاہتے ہیں، آ جاتے ہیں، اور ہمیشہ اس شخص کے پاس آئیں گے جو تبلیغی جماعت والے جس کو 3-4 دن کے لیے لے جائیں گے، وہ واپس آ کر نماز شروع کرے گا، پھر اس کے پاس آ جائیں گے بھائی تیری تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ نماز کیوں نہیں ہوتی؟ تو فاتحہ نہیں پڑھتا۔ کہاں لکھا ہے؟ وہ ایک حدیث دکھا دیں گے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، حدیث میں آتا ہے جو بندہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو یہ خطبے کے بارے میں آئے تھے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ 4 بڑے بڑے مراکز تھے اسلام کے، 4 بڑے بڑے مراکز۔ پہلا مرکز مکہ میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اللہم فقہہ فی الدین، اللہ اس کو دین میں فقاہت نصیب فرما، ابن عباس کو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کو اپنے ساتھ لگایا نا اور کہا کہ اللہم علمہ الحکمہ، اللہ اس کو حکمت سکھلا دے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نعم ترجمان القرآن ابن عباس، کہ سب سے بہترین اور کیا ہی بہترین قرآن کریم کی ترجمانی اور تشریح کرنے والے وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی، اس سے مراد نماز ہے، یعنی جب نماز میں قرآن کریم پڑھا جائے تو تم پیچھے دھیان لگا کر سنو اور انصتو، اور کیا رہو؟ خاموش رہو۔ یہ پہلا مرکز۔ دوسرا مرکز مدینہ میں سیدہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن سیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بنی اسرائیل تھے وہ اپنی کتاب کی تلاوت کیا کرتے تھے، اپنی کتاب کی تلاوت کیا کرتے تھے نماز میں ان کے پیچھے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارکہ یہ تھا کہ اگر کوئی اللہ کی طرف سے حکم نازل نہ ہوتا تو ہمیشہ وہ کام کرتے تھے جو اہل کتاب کے موافق ہوتا، مخالفت نہیں کرتے تھے اہل کتاب کی۔ مثال کے طور پہ آپ اپنے بالوں کو وہ صدل کرتے تھے، لٹکاتے تھے پیچھے، اور جو کفار مکہ تھے وہ مانگ نکالتے تھے، تو اہل کتاب وہ بھی لٹکاتے تھے، مانگ نہیں نکالتے تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں مانگ نکالنی شروع کر دی۔ مکہ میں جب مکہ سے مدینہ آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ 10ویں محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟
تو کہا جی اس لیے کہ اس دن بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تھی. کہا ہم زیادہ حقدار ہیں شکر کے, ہم آئندہ 9ویں یا 10ویں یا 11ویں کا روزہ رکھیں گے. عبادت کے اندر بھی ان کی مشابہت اختیار نہیں کی, اور کنگھی کے اندر بھی مشابہت اختیار نہیں کی, بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنازے کے لیے وہ کھڑے ہو جاتے تھے. تو یہود کے علماء میں سے ایک عالم آئے, کہا جی یہ تو ہمارا طریقہ ہے, ہم جنازے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالفو, ان کی مخالفت کرو, یعنی جنازے کے لیے بھی کھڑے نہ ہو. یعنی ہر وہ کام جو دوسری قومیں کرتی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مخالفت کی. اور بنی اسرائیل جو تھے وہ تلاوت کیا کرتے تھے اپنی کتاب کی. تو اسی لیے ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فقاری اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپسند کیا اس امت کے لیے, اور یہ آیت نازل فرما دی اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. یہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی. تو یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ نماز کے بارے میں. تیسرا مرکز تھا اسلام کا کوفہ, اور کوفہ میں 1050 صحابہ رہتے تھے, 83,000 تابعین تھے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کوفہ میں رہتے تھے. سید علی رضی اللہ تعالیٰ کوفہ میں آئے تو کہنے لگے ابن مسعود پر اللہ رحم فرمائے, اس نے کوفہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم سے بھر دیا ہے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے, جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استقرئوا القرآن باربع, قرآن کریم کو 4 بندوں سے سیکھو. سب سے پہلے جن کا نام لیا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, پھر سالم مولا ابی حذیفہ کا, پھر ابی بن کعب کا, پھر معاذ بن جبل کا. اور علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, دیکھیں میں ایک مثال دے کے اس بات کو سمجھاتا ہوں. آپ مقابلے کے لیے, قرات کے مقابلے کے لیے اپنی کلاس میں سے 4 طالب علموں کو سلیکٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پر یہ حفظ کی کلاس ہے, میں کہتا ہوں جی یہ کھڑے ہو جائیں سب سے پہلے, پھر یہ کھڑے ہو جائیں, پھر یہ کھڑے ہو جائیں, پھر یہ کھڑے ہو جائیں. تو گویا کہ میں نے ان 4 پر اعتماد کیا کہ ان کی قرات ان سب سے کیا ہے, اچھی ہے. پھر میں نے ان میں سے بھی سب سے پہلے جس کو کھڑا کیا, اس کا مطلب ہے کہ اس کی باقی تینوں سے بھی کیا ہے, اچھی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استقرئوا القرآن باربع, قرآن کو 4 بندوں سے سیکھو. سب سے پہلے عبداللہ ابن مسعود کا نام لیا. اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ قرآن کو سکھلانے کی سب سے زیادہ خوبی ان 4 میں سے سب سے زیادہ جس کے اندر پائی جاتی تھی وہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. اور ایک مقام پر آپ نے فرمایا کہ جس چیز کا حکم ابن مسعود فرمائیں اس کو پکڑ لو, اور ایک مقام پر فرمایا جو بات تمہیں ابن مسعود کہیں اس کی تصدیق کرو. اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں قرآن کریم کی آیات کے شان نزول کو جتنا میں جانتا ہوں اتنا کوئی نہیں جانتا. اگر کسی شخص کو میں جانتا ہوتا کہ وہ مجھ سے زیادہ قرآن کریم کی آیات کے شان نزول کو جانتا ہے, میں اس کے پاس جا کر وہ ضرور سیکھتا. وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی. چوتھا مرکز تھا بصرہ, اور بصرہ کے اندر تھے عبداللہ ابن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی. میں نے 4 صحابہ سے اور 4 بڑے بڑے مراکز سے بتلا دیا, وہ چاروں کیا کہتے ہیں کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی, نماز کے بارے میں. اب جو شخص یہ کہتے ہیں کہ یہ خطبہ کے بارے میں نازل ہوئی, وہ صحیح کہتے ہیں غلط کہتے ہیں؟ وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں, وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں خطبے کے بارے میں نازل ہوئی بات, چلیں اچھا تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیتے ہیں, اسی بات کو مان لیتے ہیں کہ خطبے کے بارے میں نازل ہوئی. اس کے بعد جتنے تابعین تھے بڑے بڑے, سید ابن مسیب, سید ابن جبیر, مجاہد, بلکہ مجاہد کے بارے میں تو امام سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی آیت کی تفسیر اگر آپ کو مجاہد بیان کر دینا پھر اس کے بعد کسی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو کافی ہے. امام مجاہد, سید ابن مسیب, سید ابن جبیر, عطا بن ابی رباح, حسن بصری, ابو قتادہ, ابراہیم نخعی, اور جتنے بڑے بڑے تابعین تھے ان سب کا مذہب یہی تھا کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی, نماز کے بارے میں. خطبہ جو ہے, خطبہ تھوڑی دیر کے لیے ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ خطبہ بھی اس میں شامل ہے. تو کیا خیال ہے کہ خطبہ آپ سنیں لیکن آپ قرات نہ کریں, اس میں تو آپ کو خاموش رہنے کا حکم ہو, تو نماز میں یہ حکم نہیں آ سکتا. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ حکم ایک آیت ایک حکم کے بارے میں نازل ہوتی ہے لیکن اس میں دوسرا بھی شامل ہوتا ہے. میں اس کی ایک مثال قرآن سے دے دیتا ہوں, آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنا لیا.
اب انہیں زید بن محمد کہا جاتا تھا، یہ زید بن محمد ہیں، اتنی محبت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرما دی، ادعوہم لآبائہم، کہ تم ان کو ان کے باپ کے نام کے ساتھ پکارو، ہوا اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں زیادہ پسندیدہ ہے، انصاف والا ہے۔ تو آپ نے دوبارہ ان کا نام زید بن محمد کے بجائے کیا کر دیا؟ زید بن حارثہ۔ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ زید بن حارثہ کے بارے میں۔ لیکن یہ بتائیں کہ زید بن حارثہ کے لیے یہ حکم خاص ہے یا باقی سب امت کے لیے بھی قیامت تک یہی حکم ہے؟ سب کے لیے۔ لیکن آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ چلے ہم مان بھی لیں کہ خطبے کے بارے میں ہے، لیکن مطلب یہ تو نہیں کہ صرف خطبے کے علاوہ آپ باتیں کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ کفار کے بارے میں نازل ہوئی کہ کفار شور و غل نہ کریں، وہ شور و غل کیا کرتے تھے، وہ غل غپارہ کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اچھا ایسا ہو سکتا ہے کہ کفار کو تو منع کر دیا جائے تم شور شرابہ نہ کرو، لیکن مسلمانوں کو اجازت دے دیجیے، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں بھائی، جیسے کفار کو منع کیا، کفار کو بات چیت کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو مسلمانوں کو بھی بات چیت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جیسے خطبے کے اندر بولنے کی اجازت نہیں ہے، تو اسی طرح نماز کے اندر بھی بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ خطبے کے دوران قرآن کریم کو خاموشی کے ساتھ سننے کا حکم ہے، تو نماز کے اندر بھی قرآن کریم کو خاموشی کے ساتھ سننے کا حکم ہونا چاہیے۔ بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ یہ کوئی مشکل بات ہے، کوئی صرف وسوسہ ڈالا جاتا ہے۔ تو امام کس لیے بنایا جاتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامام ضامن، امام کیا ہے؟ ضامن ہے۔ اچھا امام بھول جائے، امام نے تحیات للہ کے 2 رکعت کے بعد 4 رکعت نماز پڑھنی تھی، امام نے پڑھا التحیات للہ کے والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس نے پڑھ دیا سارا، اس کے بعد جو کھڑا ہونا تھا اس نے پڑھ دیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جیسے ہی وہ درود شریف شروع کرے گا، کھڑا ہونا تھا، سجدہ صاحب واجب ہوا یا نہیں ہوا؟ جی، لیکن آپ نے تو پیچھے نہیں پڑھا۔ امام کے بھولنے کی وجہ سے امام پر سجدہ صاحب واجب ہو گیا، تو باقی سب پر بھی کیا ہو گیا؟ واجب ہو گیا۔ کیوں واجب ہوا؟ کیونکہ حدیث میں ہے کہ الامام ضامن، امام تمہاری نماز کا ضامن ہے۔ اچھا امام اگر سجدہ صاحب کرے گا تو آپ بھی کریں گے یا نہیں کریں گے؟ آپ کیوں کریں گے؟ آپ کہیں ہم تو نہیں بھولے، وہ تو امام بھولا ہے۔ لیکن جب آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو امام کے پیچھے آپ کو خاموش رہنا ہے۔ میں ایک دنیاوی مثال دے کی بات آگے چلاتا ہوں۔ 10 بندے جمع ہوئے اور MNA کے پاس اپنا مقدمہ لے کر گئے، یہ جی ہمارے گاؤں کا یہ مسئلہ ہے۔ تو وہاں کیا کرتے ہیں؟ سارے مل کر بات کرنی شروع کر دیتے ہیں یا ایک بندے کو نمائندہ بناتے ہیں؟ ایک بندے کو نمائندہ بناتے ہیں، وہ جا کر سب کی طرف سے بات کرتا ہے۔ تو اس کی بات وہ سب کی طرف سے ہوتی یا نہیں ہوتی؟ اس کی بات وہ سب کی طرف سے ہوتی ہے، اور سارے اس کی بات پر کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے یہی ہماری بات ہے۔ جب ایک نمائندہ بات کرتا ہے تو اس کی بات سب کی طرف سے ہو سکتی ہے، تو امام بھی ہمارا کیا ہوتا ہے؟ نمائندہ ہوتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہے، ہم اس کے پیچھے کھڑے سن رہے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے سنتے ہیں۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامام ضامن، کہ امام تمہارا کیا ہے؟ ضامن ہے۔ یہ تو عقلی دلائل ہے بہت زیادہ۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے من کان لہ امام فقرات الامام لہ قرات، فرمایا وہ شخص جس کا امام ہو، امام کی قرات وہ اس کی قرات ہوتی ہے، تو مقتدی ہے۔ یعنی امام قرات کر لے تو وہ کافی ہے، تمہیں الگ سے قرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ایک حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الامام لیتم بہ، جب امام بنایا جائے تو اس کی اقتداء کرو، اذا کبر فکبروا۔ اب دیکھیں اس حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا وظیفہ الگ الگ بتا دیا کہ امام کے ذمہ کیا کام ہے اور مقتدی کے ذمہ کیا کام ہے۔ پہلے فرمایا انما جعل الامام لیتم بہ، جب امام بنایا جائے تو اس کی اقتداء کرو، اذا کبر، جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی کیا کہو؟ تکبیر کہو۔ اب یہ بتائیں کہ امام تکبیر کہتا ہے تو ہم بھی تکبیر کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ کہتے ہیں نا۔ پھر آپ نے فرمایا وَإِذَا قَرَأَ، جب امام قرات کرے فرمایا فَأَنصِتُوا، تم خاموش رہو۔ اب اللہ کے نبی یہ بھی تو فرما سکتے تھے نا اذا کبر، امام تکبیر کے تو تم تکبیر کو، یہ کہا یا نہیں کہا؟ اور یہ بھی تو کہہ سکتے تھے اذا قرأ، جب وہ قرات کرے تو فقرؤ، تم بھی قرات کرو۔ لیکن اللہ کے نبی نے یہاں آ کر تقسیم کر دیا،
امام قرات کرے تو تم نے کیا رہنا ہے؟ خاموش رہنا ہے. اذا قرأ فانصتوا. اذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو فقولوا آمین، تم نے کیا کہنا ہے؟ آمین کہنا ہے. اللہ کے نبی نے دونوں کو تقسیم کر دیا. امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، امام قرات کرے تم خاموش رہو. جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تم پیچھے آمین کو. اچھا یہ بتائیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کس صورت میں ہے؟ سورہ یاسین کے اندر ہے جی؟ سورہ بقرہ میں؟ سورہ فاتحہ میں ہے؟ تو اس کا مطلب ہے اللہ کے نبی نے کون سی سورت سے پہلے خاموش رہنے کا حکم دیا؟ سورہ فاتحہ سے پہلے خاموش رہنے کا حکم دیا. اذا قرأ فانصتوا، امام قرات شروع کر رہا ہے، اب تم نے پیچھے کیا رہنا ہے؟ خاموش رہنا ہے. اور جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ چکے تو پھر تم نے آمین کہنی ہے. بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اب ہمیں ایسی صورت دکھانی چاہیے تھی جس میں یہ ہوتا کہ اذا کبر فکبروا، اذا قرأ فاتحہ فقرؤوا فاتحہ، تم بھی قرات فاتحہ کی کرو، اور جب وہ آمین کے تو تم بھی کیا کہو؟ آمین کو. ایسی کوئی حدیث ہے؟ کوئی حدیث نہیں. ایک بندہ میرے پاس آیا کہنے لگا جی امام اگر قرات کرتا ہے آپ پیچھے خاموش رہتے ہیں تو یہ بتائیں کہ بس سبحانک اللہم کیوں پڑھتے ہیں؟ بس سبحانک اللہم کیوں پڑھتے ہیں؟ پھر یہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے. میں نے کہا یہ تو عقل کے اندر کی بات ہے. قرآن نے کہا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب کیا پڑھا جائے؟ قرآن پڑھا جائے. میں نے کہا سبحانک اللہم قرآن ہے؟ میں نے کہا سبحانک اللہم، اللہ نے کہا قرآن پڑھا جائے تو تم نے خاموش رہنا ہے. ایک اور بندہ آ گیا، وہ کہنے لگا جی فاتحہ تو قرات ہے ہی نہیں ہے. فاتحہ قرات نہیں ہے بلکہ قرات تو آگے شروع ہوتی ہے. میں نے کہا یہ بتاؤ، حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی، عمر کے پیچھے نماز پڑھی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے نماز پڑھی. وہ سارے کے سارے قرات کو شروع کرتے تھے فاتحہ سے. وہ سارے فاتحہ کو قرات کہہ رہے ہیں. میں نے کہا وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخرج فنادا فی طرق المدینہ، مدینہ کے راستوں میں جا کر اعلان کر دو کہ لا صلاۃ الا بقرات، قرات کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ولو بفاتحۃ، اگرچہ وہ سورہ فاتحہ کی قرات کیوں نہ ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو قرات کہا ہے. میں نے کہا آپ کس سے کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ قرات نہیں ہے؟ تو سورہ فاتحہ یہ قرات ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، جب اس کی قرات کی جائے تو تم نے پیچھے کیا رہنا ہے؟ خاموش رہنا ہے. میں نے ایک جگہ یہ مسئلہ بیان کیا تو ایک بندہ آ گیا، مجھے کہنے لگا یہ حدیث ہے، اس حدیث میں آتا ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو بندہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. اس میں امام بھی آ گیا، مقتدی بھی آ گیا، اور اکیلا بھی آ گیا، مرد بھی آ گیا، عورت بھی آ گئی، بچہ بھی آ گیا، بوڑھا بھی آ گیا، سارے اس میں شامل ہو گئے. میں نے کہا جی کہاں سے؟ کہتا من نہیں ہے اس میں. لا صلاۃ لمن لم یقرأ، لمن کا کیا مطلب ہے؟ من کا مطلب ہے عام، یہ سارے، چاہے امام ہے چاہے مقتدی. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا قرآن میں آتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو عورتیں تو آپ کو اچھی لگتی ہیں ان سے نکاح کرو. میں نے کہا عورتوں میں تو پھر ساری آ جاتی ہیں. میں نے کہا تیرے طریقے کے مطابق مسئلہ بیان کیا جائے تو پھر یہ مسئلہ بنتا ہے چاہے ماں ہو، چاہے بہن ہو، چاہے بیٹی ہو، چاہے کوئی بھی ہو. اللہ نے کہا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو اچھی لگتی ہے ان سے نکاح کر لو. کہتا نہیں وہ دوسری آیت کے اندر آتا ہے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم. میں نے کہا جیسے یہاں پر دوسری آیت کے اندر آتا ہے نا، تو یہاں بھی دوسری آیت کے اندر آتا ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی، قرات نہیں کرنی. یہ پیمانہ برابر کا ہے. میں نے کہا اچھا ایک حدیث میں آتا ہے، کل کیا دن تھا جی؟ حدیث میں آتا ہے کہ جمعے خطبے کے بغیر جمعہ نہیں ہوتا. خطبے کے بغیر جمعہ نہیں ہوتا. تو آپ میں سے کس کس نے کل خطبہ دیا تھا جی؟ بغیر خطبے کے جمعہ پڑھا کل آپ نے جی؟ وہ خطبہ آپ کی طرف سے ہوا یا نہیں ہوا جی؟ ہو گیا. حدیث میں آتا ہے کہ خطبے کے بغیر جمعہ نہیں ہوتا. تو پھر ایسا ہونا چاہیے کہ ہر بندہ کھڑا ہو جائے جمعے سے پہلے اور ہر بندہ خطبہ دے، اس کے بعد کیا کرے؟ نماز پڑھے. ایک امام صاحب نے خطبہ دیا، امام صاحب کی خطبہ دینے کی وجہ سے وہ خطبہ سب کو کافی ہو گیا. تو امام صاحب کی سورہ فاتحہ سب کو کافی کیوں نہیں ہوتی؟ اچھا یہ بتائیں کہ بجلی چلی جائے، باہر بھی آپ کے نمازی تو ہوتے ہوں گے نا جی؟
وہ امام صاحب بیچارے کو میری طرح کمزور ہوں، جن کی آواز زیادہ نہ نکلتی ہو، تو ان کی آواز تو 2-3 صفوں تک آتی ہوگی، تو باہر تو نہیں جاتی ہوگی. یہ بتائیں کہ اگر وہ باہر آواز نہ جائے خطبے کی، تو ان کی پیچھے والوں کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہو جائے گی، وہ امام کا کافی ہے. اچھا کوئی بندہ ایسے وقت میں آیا کہ جب وہ خطبہ بھی ہو چکا تھا، امام صاحب نے تکبیر کہہ دی نماز کے لیے، تو اب اس کی بھی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جی جب اس کی نماز بھی ہو جائے گی، آواز نہ پہنچے تب بھی ہو جائے گی، کیونکہ امام کا خطبہ سب کی طرف سے ہو سکتا ہے، تو امام کی فاتحہ سب کی طرف سے کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراۃ. اچھا ایک اور حدیث میں فرمایا اذان کے بغیر نماز نہیں ہوتی. مغرب کی اذان کس کس نے دی ہے؟ جی کسی نے نہیں دی، ایک بندے نے اذان دی، سب کی طرف سے کیا ہے؟ ہو گئی. امام کا خطبہ سب کی طرف سے ہو سکتا ہے، امام کی ایک آدمی کی اذان سب کی طرف سے ہو سکتی ہے، تو امام کی فاتحہ بھی سب کی طرف سے ہو سکتی ہے. اچھا بعض دفعہ ہمارے ساتھ ایسا مسئلہ پیش آتا ہے کہ ہمارا گھر مسجد کے قریب ہے، ہم گھر کے اندر نماز پڑھ لیں، ہماری نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جی ہو جائے گی، لیکن حدیث تو کہتی ہے کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے پڑوس کے اندر اگر کوئی رہتا ہو تو اس کی نماز مسجد کے علاوہ ہوتی نہیں ہے. اب دیکھیں حدیثوں کا غلط معنی بتایا جاتا ہے. اس حدیث کا مطلب یہ کہ اس کی نماز کامل نہیں ہوتی، یعنی جتنا ثواب ملنا تھا اتنا ثواب اس کو نہیں ملے گا. اچھا ہم میں سے چلو نہیں، ہم تو سارے ماشاءاللہ ایماندار بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی بندہ بےایمانی کرنے والا بھی ہو. دنیا میں بےایمانی کرنے والے بندے ہیں یا نہیں ہیں؟ ہے نا. حدیث میں لا ایمان لمن لا امانت لہ، وہ آدمی جو امانت دار نہیں ہے اس کا ایمان نہیں ہے. تو کیا مطلب وہ بے ایمان، وہ کافر ہو گیا ہے؟ نہیں، ایمان تو ہے، کامل ایمان نہیں ہے. تو یہاں بھی اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ لا صلاۃ لجار المسجد لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اور یہ حدیث اس آدمی کے لیے ہے کہ جو اکیلا نماز پڑھنے والا ہے. میں تشریح کر دیتا ہوں. یہ حدیث مختصر، اس کے آگے ایک اور لفظ ہے فصاعدن کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدن، جو بندہ سورہ فاتحہ اور اس سے کچھ زائد نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. زائد تو ہمیں سے کوئی بھی نہیں پڑھتا، پھر صرف سورہ فاتحہ پر زور دیا جاتا ہے. اب پھر ہم نے اس حدیث کا صحیح معنی تلاش کریں، اس حدیث کا معنی کیا ہے. اچھا یہ موبائل جس نے بنایا ہے وہ اس کو زیادہ جانتا ہے یا میں زیادہ جانتا ہوں؟ جی جس نے بنایا ہے. اب جو حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہی سند اس کی ابو داؤد کے اندر موجود ہے. یہی سند سارے راوی وہی ہیں. اس میں ایک راوی اس کا نام ہے سفیان. وہ سفیان کہتے ہیں یہ والی جو حدیث ہے نا، یہ والی جو حدیث لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب والی، فرمایا یہ اکیلے آدمی کے لیے ہے، یعنی اس آدمی کے لیے جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہو، اگر وہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. کچھ بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ آخری دلیل دے کر بات ختم کرتا ہوں. دلائل تو بے شمار ہیں لیکن آخری دلیل دے کر، میں صرف مسئلہ سمجھانا مقصود تھا، سارے دلائل بیان کرنے مقصود نہیں تھے، صرف مسئلہ سمجھانا مقصود ہے. قاری صاحب یا کیا نام ہے آپ کا؟ نبیل انجم، یہ مسجد میں آئے تو اذان ہو چکی تھی اور نماز کھڑی ہو چکی تھی. انہوں نے وضو کرنا تھا. جیسے ہی وضو کر کے وہاں سے اٹھے تو امام صاحب کچھ سورہ فاتحہ پڑھ چکے تھے اور سورت بھی پڑھ چکے تھے. جیسے ہی انہوں نے یہ شیشہ کھولا اندر ہے تو امام صاحب رکوع میں چلے گئے. اب یہ آ کر فوراً کیا کریں گے؟ جی یہ جلدی جلدی کی بس رکوع میں شامل ہو جائیں گے. اب یہ بتائیں کہ انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی، یہ اس رکعت کو دوبارہ پڑھیں گے؟ فاتحہ کے بغیر رکعت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہوگی. جب وہ رکعت سورہ فاتحہ کے بغیر ہو سکتی ہے، وہاں امام کی فاتحہ کافی ہو سکتی ہے، تو باقی رکعتوں میں امام کی فاتحہ کافی کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس پر ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے اور یہی کام کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں چلے گئے. ابو بکر نے وہیں سے رکوع کیا اور چلتے 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 آگے صف میں شامل ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں پوچھا یہ بتاؤ یہ ایسا کس نے کیا؟ ابو بکر نے یا رسول اللہ میں نے کیا. آپ نے ولا تعود، آئندہ ایسا نہ کرنا، لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تیری نماز نہیں ہوئی. اب اچھا آپ نے یہ جو فرمایا کہ آئندہ ایسا نہ کرنا، یہ کیوں فرمایا؟ کہا نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ کرنا کہ وہیں سے رکوع کر کے چلنا شروع کر دینا، چلنے والا کام دوبارہ نہیں کرنا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا کہ تیری نماز نہیں ہوئی. اچھا یہ بتائیں انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی؟
سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تھی. اس کا مطلب سورہ فاتحہ نہ بھی پڑھی جائے، امام سے پڑھ لے تو امام کا سورہ فاتحہ پڑھنا وہ کیا ہوتا ہے؟ کافی ہوتا ہے. لہٰذا یہ جو دھوکہ دیا جاتا ہے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے تو نماز نہیں ہوتی، یہ بالکل غلط ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اگر جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو پیچھے تم نے خاموش بھی رہنا ہے اور کان لگا کے سننا بھی ہے. اور قراءۃ الامام لہو قراءۃ، کہ وہ آدمی جس کا امام ہو تو امام کی قراءت اس کے لیے کیا ہوتی ہے؟ کافی ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آج کچھ سوالات ہوں تو پوچھ لیں.